کہ جو لوگ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں ان میں من حیث القوم آج بھی جانوروں پہ ایسا ظلم نہیں ہوتا جیسا ظلم غیر مسلم جانوروں پہ کرتے ہیں. آپ دیکھ لو, مسلمان جانور کو ذبح کرتے ہیں, اس کا خون بہا دیتے ہیں, اس سے موت کی تکلیف نسبتاً کم ہوتی ہے. لیکن آپ یوٹیوب پہ ویڈیو سرچ کرو, زندہ جانور کو اٹھا کے کس میں ڈال دیا؟ کڑھائی میں ڈال دیا. اسلام اس کی اجازت دیتا ہے بھائی؟ کوئی مسلمان کرتے ہیں؟ زندہ جانور اٹھا کے کس میں ڈال دیا؟ کھولتے ہوئے پانی میں. میں نے بیان بھی اس پہ ایک ریکارڈ کروایا تھا. جانوروں پہ دنیا میں بہت ظلم ہو رہا ہے, اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھاتا. آواز اٹھاتے ہیں چند مخصوص جانوروں کے بارے میں, چند مخصوص, کہ وہ نہیں مارو, مار خور نہیں مارو, اس کی نسل ختم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے بھائی, نہیں مارنا چاہیے, نسل ختم ہو رہی ہے. یا اور دو چار کوئی جانور ہوں گے. جو جانور سب سے زیادہ انسان کی خدمت کر رہے ہیں ان پہ ظلم سب سے زیادہ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں یوٹیوب پہ چائنیز آپ کو نظر آئیں گے, زندہ مرغا اٹھا کے کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیا, پھر اس کو نکالا, وہ تڑپ رہا ہے تکلیف سے, اس کے پر نوچ دیے کہ بھائی یار تم اس کو جان سے مارنے کے بعد یہ کام کر دیتے. تھوڑی دیر کے لیے اپنی انگلی کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈالیں, آپ کڑھائی میں ڈالیں تو آپ کو احساس ہوگا. لیکن جانور کے ساتھ کتے ڈال دیتے ہیں, زندہ کتے اٹھا کے پھینک دیے کھولتے ہوئے پانی میں, وہ چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, اور وہ کتا زندہ نکال لیتے ہیں, پھر اس کی کھال ادھیڑی جا رہی ہے زندہ کی. تو آپ کیا سمجھتے ہو؟ اللہ کہتا ہے کہ کیا یہ میری مخلوق نہیں ہے, تم جو مرضی کرتے پھرو. دیکھو جو غیر مسلم ہے نا, جو خدا کو نہیں مانتے, ایک طرف وہ ایکوالٹی کے قائل ہیں کہ سب کیا ہیں؟ برابر, کیونکہ اتفاق سے بنے ہیں تو کسی کو کسی پہ برتری نہیں ہے. میں بھی اتفاق سے بنا, گدھا بھی اتفاق سے بنا, بیل بھی اتفاق سے بنا, مرغی بھی اتفاق سے بنی, تو سب مخلوق کو زندہ رہنے کا حق ہے نا. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ کسی جانور کو کھانے کی بھی اجازت نہ ہو, لیکن قائل مساوات کے ہیں اور بے لگام اتنے ہیں کہ جو جب چاہے جس جانور کو اٹھا کے کڑھائی میں ڈال دے. وہ چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, اس کی پکار نہیں سنی جاتی. دوسری طرف اسلام ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ کائنات کس کے لیے بنی ہے؟ انسان کے لیے, اور انسان کو اس دنیا پہ حکومت کرنے کا حق ہے. لیکن وہ جانوروں کے حقوق سکھا رہا ہے آپ کو کہ حق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بے لگام ہو گئے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے چڑیا بھی ماری نا, چڑیا کھانے کی نیت سے نہیں, ویسے ہی, حدیث کا مفہوم ہے اس کا بھی حساب دینا پڑے گا اس کو, ویسے ہی کیوں مارا اس کو آپ نے, کیونکہ حقیقی مالک اس کائنات کا کون ہے؟ اللہ ہے, آپ نہیں ہو. یہ جانور اللہ نے آپ کے تابع کیے ہیں آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے. تو جہاں کوئی فائدہ ہو رہا ہے وہاں تو ٹھیک ہے, جہاں فائدہ نہیں ہو رہا وہاں آپ کو جانور پہ کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہاں تک کہ حدیث کا مفہوم ہے, صحیح حدیث ہے, بلا وجہ ایک چیونٹی بھی اگر ماری بلا وجہ, اس پہ بھی اللہ پوچھے گا آپ سے کیوں. حدیث میں آتا ہے ایک پیغمبر کو ایک چیونٹی نے کاٹا تو انہوں نے ساری چیونٹیوں کو مار دیا, تو اللہ نے وحی کی کہ کاٹا ایک نے تھا, مارا باقیوں کو کیوں آپ نے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. تو اللہ کہتا ہے اصل بادشاہ اس کائنات کا کون ہے؟ میں ہوں. میں نے تمہیں اجازت دی ہے کہ ان جانوروں سے تم فائدہ اٹھاؤ. تو حدیث میں آتا ہے جانور پہ اس کی حیثیت سے زیادہ بوجھ ڈالنا یہ کیسا عمل ہے؟ حرام اور ناجائز. گدھے پہ آپ نے اتنا بوجھ ڈال دیا اس بیچارے سے چلا نہیں جا رہا. تو لوگ کہتے ہیں چونکہ کوئی حساب لینے والا نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. فقہا نے یہاں تک مسئلہ بیان کیا ہے کہ جانور جو اپنے بچوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں ان جانوروں میں بچے اور ماں کو الگ کرنے کی بھی اجازت بولتے کیوں نہیں ہے